بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ماہ رمضان شریف میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے دو چیزوں کی کثرت کرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو فرما دیجئے کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 پہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے یہ چیز ہے کہ ماہ رمضان شریف میں کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، یعنی کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ استغفار کی کثرت کریں۔ یعنی یہ دو چیزیں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان شریف میں میری امت جو ہے ان کی کثرت کیا کرے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھے اس وظیفے کے ساتھ پکارا کروں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ آپ جو ہیں لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا جو ہے نا وہ ورد فرمایا کریں، اس کا ذکر کیا کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو تیرے سارے بندے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ اگر یہ وظیفہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں جو ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے میرے سوا اور جو کچھ ساتوں زمینوں میں فرمایا وہ تمام کا تمام اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں یہ کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو فرمایا کہ پھر بھی کلمہ طیبہ والا جو پلہ ہے یہ بھارا ہو جائے گا، اور وہ جو ساری چیزیں ساتوں آسمانوں اور زمینوں والی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائیں گی۔ لہذا اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنا کمال ہے، اتنا مرتبہ اس کا، اتنا مقام ہے کلمہ طیبہ کا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ماہ رمضان شریف میں کلمہ طیبہ کی کثرت کیا کرے اور استغفار کی کثرت کیا کرے۔ فرمایا اس لیے کہ جب ان کی کثرت کریں گے اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ان کو راضی ہو کر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرما دے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمیں دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔